سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، شخصیت یعنی پرسنالٹی۔ ہم گہرائی میں جا کے سمجھیں گے کہ آخر یہ ہے کیا، ماہرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اسے پرکھا کیسے جاتا ہے۔ اور ہاں، یہ ساری باتیں ڈے 29 کے ماسٹر کلاس کے مواد پر مبنی ہیں۔ اچھا، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سفر میں کیا کیا کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ شخصیت کا تعارف کیا ہے، اس کے بعد آلپورٹ کی مشہور تعریف پر نظر ڈالیں گے، پھر ہم شخصیت کو ناپنے کے طریقوں پر بات کریں گے، اس کے بعد ایک کوئک سی ٹاپرز چیٹ شیٹ ہوگی تاکہ سب کچھ یاد رہے، اور آخر میں کچھ سوالات ہوں گے جن سے ہم اپنی سمجھ کو پکا کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی بنیاد سے کہ یہ لفظ پرسنالٹی آیا کہاں سے۔ اس کی کہانی خود بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا، تو یہ جو لفظ ہے پرسنالٹی، یہ اصل میں لاطینی زبان کے ایک لفظ پرسونا سے نکلا ہے۔ اور جانتے ہیں پرسونا کا مطلب کیا ہے؟ نقاب یا ماسک۔ جی ہاں، وہی نقاب جو قدیم یونان میں ایکٹر سٹیج پر پہنتے تھے تاکہ اپنے کردار کو پیش کر سکیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم یونان کے اس نقاب سے یہ تصور آج کی سائیکالوجی تک کیسے پہنچا؟ اس کو سمجھنے کے لیے چلیں گورڈن آلپورٹ کی دی ہوئی ایک بہت ہی بنیادی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آلپورٹ کی یہ تعریف بہت گہری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شخصیت فرد کے اندر نفسیاتی اور جسمانی نظاموں کی ایک متحرک تنظیم ہے۔ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے متحرک تنظیم، یعنی ڈائنامک آرگنائزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شخصیت کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ، تجربات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اور دوسرا اہم حصہ ہے منفرد مطابقت، یعنی ہر انسان اپنے ماحول کے ساتھ ایک بالکل الگ، اپنے خاص انداز میں ڈیل کرتا ہے، اور یہی تو اس کی شخصیت ہے۔ تو اگر شخصیت اتنی پیچیدہ چیز ہے تو ماہرین نفسیاتی سے ناپتے کیسے ہوں گے؟ اس کے کئی طریقے ہیں، لیکن آج ہم ایک خاص قسم کے ٹیسٹ پر بات کریں گے جنہیں کہتے ہیں پروجیکٹیو ٹیسٹس۔ ان کے پیچھے آئیڈیا بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ٹیسٹ مانتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی غیر واضح چیز، مطلب کوئی ایسی چیز جس کا کوئی صاف مطلب نہ ہو، دکھائی جاتی ہے، تو وہ انجانے میں اپنے لاشعور سے اپنی شخصیت کی جھلک اس میں دکھا دیتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال تو آپ نے شاید فلموں میں بھی دیکھی ہوگی، روشاک انک بلاٹ ٹیسٹ۔ اسے ہرمن روشاک نے 1921 میں بنایا تھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سیاہی کے دھبوں والے 10 کارڈز ایک ایک کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، مقصد یہ جاننا نہیں ہے کہ اس دھبے میں کیا نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص کا دماغ اس بے ترتیب شکل کو کیسے سمجھتا ہے۔ یہی چیز اس کی سوچ اور جذبات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا اہم ٹیسٹ ہے TAT، یعنی تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ۔ اسے 1935 میں مورگن اور مرے نے بنایا تھا۔ اس میں لوگوں کو کچھ تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ کر ایک کہانی سنائیں۔ اب اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ کہانی بناتے وقت انسان اپنی ہی امیدیں، اپنے ڈر، اپنی خواہشات، یہ سب کچھ کہانی کے کرداروں میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح اس کی اندرونی دنیا کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور بالکل اسی آئیڈیا پر بچوں کے لیے بھی ایک خاص ٹیسٹ بنایا گیا۔ اسے کہتے ہیں CAT، یعنی چلڈرنز اپرسیپشن ٹیسٹ۔ یہ لیوپولڈ بلاک نے خاص طور پر 3 سے 10 سال کے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ اب ظاہر ہے چھوٹے بچے اپنے احساسات کو سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، تو اس ٹیسٹ میں جانوروں کی تصویریں استعمال ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے جانوروں کے بارے میں کہانیاں بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور اس طرح وہ کھیل کھیل میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ چلیں، اب اتنی ساری معلومات کے بعد اس سب کو یاد رکھنے میں آسانی کے لیے ہم ایک کوئک سی ٹاپرز چیٹ شیٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سارے اہم نکات ایک جگہ پر مل جائیں گے۔ تو جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ پرسونا، یہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے نقاب۔ روشک ٹیسٹ، اس میں 10 کارڈز ہوتے ہیں اور اسے ہرمن روشک نے بنایا۔ TAT، یہ مورگن اور مرے نے بنایا تھا۔ اور CAT، یہ لیوپولڈ بلاک نے خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا تھا۔ بالکل سیدھا اور آسان۔ اچھا، اب جب ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور دہرا بھی لیا ہے، تو آئیے کچھ سوالات کے ذریعے اپنی یادداشت کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معلومات کو پکا کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ چلیں جی، پہلا سوال، لفظ پرسنالٹی جس لفظ پر سونا سے نکلا ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال، اس لفظ پرسونا کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب ہے نقاب
یا ماسک؟ سوال نمبر 3، روشاک انک بلاٹ ٹیسٹ میں کل کتنے کارڈز استعمال کیے جاتے ہیں؟ یاد ہے نا، اس میں کل 10 کارڈز ہوتے ہیں۔ چوتھا سوال TAT یعنی تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ کن ماہرین نفسیات نے تیار کیا تھا؟ یہ ٹیسٹ مورگن اور مرے نے تیار کیا تھا۔ اور آخری سوال، کیٹ ٹیسٹ خاص طور پر کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ بالکل، یہ ٹیسٹ خاص طور پر 3 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سیشن مکمل ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر شخصیت کی بنیاد ہی نقاب پر ہے تو ہم روزمرہ زندگی میں جو خود کو پیش کرتے ہیں وہ کتنا حقیقی ہے اور کتنا صرف ایک کردار جو ہم نبھا رہے ہیں، اس پر ضرور سوچیے۔